السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ ملک کی ممتاز دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث تھے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقام کریم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، حضرت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے حضرت کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت مولانا کا شمار دور حاضر کے رئیس علماء کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں اور ان کی زندگی درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری ہے۔ مدارس کے نصاب میں شامل کئی مشکل کتابوں کو انہوں نے سہل کر کے جامع انداز میں مرتب فرمایا ہے۔ وہ اب تک 40 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، جن میں 6 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیر قرآن بھی ہے۔ مولانا بدخشانی کو حق تعالیٰ نے تمام علوم میں بالعموم اور قرآنی علوم میں بالخصوص مہارت سے نوازا ہے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ان کے فارسی ترجمہ قرآن کو سعودی حکومت نے منتخب کر کے اپنے سرکاری مطبعے سے چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو افغانستان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کے حجاج کرام و عمرہ زائرین کو واپسی پر سعودی حکومت کی جانب سے بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، جبکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی اس ترجمے کے بے شمار نسخے رکھے گئے ہیں، جن سے فارسی داں حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا بدخشانی پر اکابر علماء کرام کا اتنا اعتماد تھا کہ محدث جلیل علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فرشتہ صفت صاحبزادی سے ان کا رشتہ کیا تھا، جن کی وفات کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نواسی ان کے نکاح میں دی، جن سے حق تعالیٰ نے مولانا بدخشانی کو اولاد سے نوازا، جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت میں مگن ہیں۔ مولانا محمد انور بدخشانی نے امت نامی کسی پلیٹ فارم سے تفصیلی بات کرتے ہوئے اپنے حالات زندگی پر روشنی ڈالی، جو انہی کی زبانی نظر قارئین ہیں۔ حضرت امت پلیٹ فارم پر فرماتے ہیں کہ میں 1943 کو شمالی افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے گاؤں زردہ میں پیدا ہوا۔ پھر والدین کے سائے میں میری تربیت مکمل اسلامی تربیت ہوئی۔ میرے چچا شیخ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور علماء کرام میں تھے۔ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ہندوستان سے دینی علوم کی تحصیل کے بعد بدخشاں واپس آ کر یہیں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ یوں ہمارا گھرانہ علم اور اسلامی ثقافت کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے فطری طور پر میں بھی دینی علوم کے حصول کی طرف مائل ہوا۔ جب میری عمر 12 برس ہوئی تو میں نے قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد فارسی کی بنیادی کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران میں نے کتابت بھی سیکھی۔ جب میری عمر 15 برس ہوئی تو میں اپنے چچا مولانا محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ سے عربی صرف و نحو، لغت اور فقہ کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اس زمانے میں درجات اور کلاسوں کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی عمر کے لحاظ سے کتابیں منتخب کر کے استاد سے پڑھتے تھے۔ بدخشاں میں بنیادی تعلیم حاصل کر کے میں تخار چلا گیا۔ وہاں میں نے ریاضی، فلکیات، نحو، منطق، بلاغت، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھی۔ یہاں بھی کلاسوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ تخار میں میری تعلیم کا سلسلہ 6 برس تک جاری رہا۔ وہاں میں نے مولانا خلیل الرحمن فرخاری سے فقہ کے علاوہ تفسیر کی بنیادی علوم بھی سیکھی۔ مولانا خلیل فرخاری بعد میں روسی استعماریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تخار میں مذکورہ کتب کے علاوہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد میں واپس بدخشاں چلا گیا اور اپنے چچا مولانا محمد شریف سے علمی پیاس بجھانے لگا۔ مشکوٰۃ شریف کے کچھ حصوں سمیت متعدد کتب انہوں نے مجھے پڑھائیں۔ اس دوران میں نے قندوز کے مدرسہ خیابہ میں بھی زیر تعلیم رہا۔ وہاں میں نے شیخ حاجی محمد فرغانی سے علامہ تفتازانی کی کتاب مطول کا درس لیا۔ افغانستان کے مختلف مدارس سے اپنا دامن بھرنے کے بعد مزید علم کے حصول کے لیے میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کیا۔ یہ افغانستان میں ظاہر شاہ کے دور حکومت کی بات ہے۔ چونکہ گھر کے مالی حالات کمزور تھے، اس لیے سفری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کاشتکاری کرنا پڑی، کیونکہ بدخشاں میں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھی۔ کاشتکاری سے کچھ رقم ہاتھ آئی اور میں 1965 میں ایک طالب علم کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر شروع میں کوہاٹ کے دینی مدرسہ دارالعلوم تعلیم القرآن میں داخلہ لیا۔ اس مدرسے میں اپنے وقت ایک عظیم مدرس شیخ عبدالغفار سے
کتاب قاضی مبارک پڑھی، جبکہ شیخ احمد گل سے تفسیر بیضاوی اور شیخ نعمت اللہ سے ہدایہ جلد سوم کا درس لیا۔ اگلے برس ملک کی ممتاز درسگاہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں داخلہ لیا۔ وہاں وقت کے جید شیوخ سے استفادہ کیا، جن میں مفتی محمد یوسف بنوری، مفتی محمد فرید اور شیخ فضل الہی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ ایک سال جامعہ حقانیہ میں پڑھنے کے بعد میں ان فنون کی تعلیم کے لیے سوات کا رخ کیا جنہیں عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دارالعلوم سوات میں داخلہ لیا اور منطق اور فلسفے سمیت سارے عقلی علوم اپنے وقت کے مشہور عالم شیخ خان بہادر المعروف مارتونگ بابا اور شیخ کفایت اللہ سے حاصل کیے، جبکہ علم عربی ادب کی بنیادی کتب وقت کے مشہور ادیب شیخ لطافت الرحمن سواتی سے پڑھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا شروع سے علمی مشاغل سے وابستگی کا ہی ذوق رہا ہے۔ میں جب سوات میں مقیم تھا تو کوہاٹ سے میرے اس ساتھی کا خط موصول ہوا جو مجھے افغانستان سے ساتھ لایا تھا۔ وہ کوہاٹ کے ایک مسجد میں امام تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں افغانستان جا رہا ہوں، آپ میری جگہ کچھ دنوں کے لیے امامت کی ذمہ داری سنبھال لے، مگر یہ ذمہ داری علمی مشاغل میں مخل ہو سکتی تھی، اس لیے میں سوات سے چھپ کر کراچی روانہ ہو گیا تاکہ وہاں اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر سکوں۔ کراچی پہنچ کر میں نے علامہ بنوری کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ میں درجہ سابعہ میں داخلہ لیا۔ درس نظامی کے آخری 2 سال میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے چشمِ فیض سے سیراب ہوتا رہا اور اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا۔ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی 2 مشہور کتابیں صحیح بخاری مکمل اور جامع ترمذی پہلا حصہ پڑھی، جبکہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے تفسیر کا کچھ حصہ پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اس جامعہ میں مولانا فضل محمد سواتی، مفتی اعظم پاکستان مولانا ولی حسن ٹونکی، مولانا ادریس میرٹی، مولانا مصباح اللہ شاہ اور مولانا بدیع الزماں کمل پوری جیسے وقت کے نامور علماء کرام سے مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ 1971 عیسوی میں جامعہ بنوری ٹاؤن سے فراغت کے بعد 2 سال جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے شعبہ تدریس سے منسلک ہو گیا، جہاں میں نے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ 2 برس بعد مجھے میرے شیخ علامہ بنوری نے اپنے پاس بلا لیا اور میں اپنی مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن میں مدرس لگ گیا۔ 1974 عیسوی سے تاحال 44 برسوں سے اسی جامعہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ 1975 میں حضرت بنوری نے اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح کرایا۔ یہ نیک سیرت اور فرشتہ صفت خاتون کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے بعد میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کی نواسی اور دارالعلوم کراچی کے ناظم مولانا نور احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے نکاح کیا، جن سے حق تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے افغانستان میں اپنے علاقے کی ایک خاتون سے شادی کی جس سے 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے ہیں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں دیگر کتب کے ساتھ 14 برسوں سے حدیث نبوی کی سب سے معتبر و مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تدریس کے ساتھ میں عصری علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا اور گریجویشن مکمل کر لی۔ حق تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے مجھے متعدد کتب و رسائل کو ترتیب دینے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہے، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے دیگر علوم کے مقابلے میں قرآن کریم سے خصوصی لگاؤ تھا، اس لیے زمانۂ طالب علمی میں 3 بار قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا اور پاکستان اور افغانستان کے مختلف ماہر اساتذہ کے تفسیری دوروں میں شرکت کی۔ تاہم مجھے مشہور مفسر تفسیر جواہر القرآن کے مؤلف شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی کی صحبت میں قرآن کریم کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔ دوران تدریس میں نے فارسی ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کی فارسی تفسیر پر کام شروع کر دیا۔ ترجمہ تو پاکستان کے بعد سعودی عرب کے سرکاری مطبعے سے بھی چھپ چکا ہے، تاہم 6 جلدوں کی اس تفسیر پر کام مکمل ہو چکا ہے اور ابھی زیور طباعت سے آراستہ ہونے کو تیار ہے۔ مذکورہ تفسیر کے علاوہ میں نے قرآن کریم سے متعلق سوالات و جوابات پر مشتمل ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کا یہ کام مسلسل عرق ریزی کے ساتھ 24 برس بعد پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ سعودی عرب والے دنیا کے مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے مستند ترجمے شائع کرتے ہیں، پھر ہر حاجی اور عمرہ زائرین کو واپسی پر اس کی زبان والا ترجمہ بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حرمین شریفین میں بھی یہ مختلف ترجمے لوگوں کی آسانی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ سعودیہ والوں نے ریاض میں تعینات افغان سفیر سے فارسی کا اچھا ترجمہ طلب کیا تو سفیر نے میرا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا، جس کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد سعودی علماء نے مطمئن ہو کر اسے منتخب کر لیا۔ یہ سب حق تعالیٰ کا کرم تھا، ورنہ نہ تو افغان سفیر مجھے جانتا تھا اور نہ میں نے کبھی اس کی فرمائش کی تھی۔
اس وقت تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بتاتے ہوئے مولانا کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے اس ترجمے کے لیے فارسی دری کا انتخاب کیا ہے اور ترجمہ بھی انتہائی سہل اور عام فہم ہے۔ فارسی کے دو لچھے ہیں، ایک ایرانی اور دوسرا دری۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ملک میں دری لہجہ مستعمل ہے اور یہی لہجہ عربی سے زیادہ قریب ہے۔ جب سعودی عرب سے ترجمہ چھپا تو مجھے اس کا معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی تو میں نے انکار کر لیا کہ قرآن کریم کی خدمت پر معاوضہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین و سامعین، حضرت والا کے لیے آپ سے دعائے مغفرت کی درخواست کی جاتی ہیں اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور حضرت والا کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اس چینل کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔